اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں پہ مل بیٹھنے کی غرض و غایت ختم پاک، نعت رسول مقبول اور اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب کی زیارت۔ مجھ سے پہلے قبلہ علامہ صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، ہزاروی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، علامہ صاحب جماعتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو میں نے انہی کی گفتگو کو سنتے سنتے جو 2-3 باتیں میرے ذہن میں آئیں میں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا اصل کام ہوتا ہے یہ تقوی کے بعد آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی، مفسرین نے اس کی بڑی طویل تفسیر جو ہے وہ لکھی۔ مختصراً یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور پھر اس کے بعد میری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آؤ۔ اب یہ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اختصار کے ساتھ حدیث پیش عرض کروں گا کہ ایک بندہ آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو پیدائشی نابینا تھا، پیدائشی اس کی آنکھیں نظر کام نہیں کرتی تھی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے سچے نبی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک میری بصارت، میری بینائی جو ہے وہ مجھے لوٹا دے اور مجھے نظر آنا شروع ہو جائے۔ اب جب اس نے یہ عرض کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں اس دعا کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ تیرے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تجھے بغیر حساب جنت عطا کرے۔ اب وہ صحابی بھی جو تھا نا، وہ کوئی پکے اور سچے یقیناً عقیدے والا تھا، اس کو یہ یقیناً اس کا یہ پکا یہ عقیدہ تھا کہ جنت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے میں ملے گی، کیوں نہ میں یہ بینائی مانگ لوں۔ اب وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے بینائی کی دعا فرمائیں۔ اب جو حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو گھر جا اور گھر جا کے 2 نفل پڑھ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تو نے یہ دعا کرنی ہے۔ اب محدثین نے بڑی طویل شرح اس حدیث پاک کی لکھی، میں مختصر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں تو نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے کہ اے مالک و خالق، میں تیری بارگاہ میں تیرے آخری رسول محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو آیا تو نابینا تھا اور گیا بھی نابینا تھا، مگر جب وہ واپس لوٹ کے آیا تو اس کی بینائی آ چکی تھی۔ اب اگلی بات جو علامہ صاحب کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں مختصراً بڑا زبردست جو ہے وہ مجھ سے پہلے بڑی مجھے خوشی ہوئی، راحت ہوئی، قلبی راحت ہوئی کہ ایک وہ اس گھر میں، اب یہ عباس صاحب جو ہیں یہ اور بھی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے مشائخ کا اصل کام کیا تھا؟
اصل ان کا مشن کیا تھا؟ یہ کام ان کا کام یہ تھا دین کی تبلیغ اور اس کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا. یار اس سے بڑی ان کا نگاہ فیض اور آپ ان سے کیا فائدہ مانگتے ہیں؟ کیا یہ ان کی برکت نہیں کہ یہ آپ کے گھروں میں آتے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی گھروں میں اللہ کی دین کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں, اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں, اور اس ملک میں رہنے کے باوجود بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ پکے دیندار ہیں. دین سے ان کی رغبت جو قلبی ہے, میں تو یہ بالکل میرا اس کے اوپر یقین ہے کہ یہ انہی کی برکت, وہ ایمان جو ہے اس کے اوپر میں نہیں, وہ یقیناً وہ اللہ کا آپ کے اوپر انعام تھا کہ آپ جو ہے وہ پیدائشی مسلمان اور آگے پیدا ہونے والے بھی جو کلمہ گو جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن دین کی قربت جو ہے, وہ دین کی طرف رغبت جو ہے, وہ یقیناً یہ عباس صاحب نے یہ نگاہ فیض ہی ہے کہ جو انہوں نے حاصل کیا, اور آج یہاں کھڑے ہو کے کوئی ان کے پاس جو ہے وہ نہ درس میں گئے, لیکن انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو آیہ مبارکہ بھی پڑھی, حدیث پاک پڑھی, پھر اس کے اوپر جو استدلال. اب بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کا اصل مشن جو ہے وہ یہ تھا, تقوی, پرہیزگاری اور ایمان کی حفاظت. اب ایک بات آخری علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے سرکار فخر الدین رازی کا, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, جو میں ایک پوائنٹ کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں یہ اس مقام و مرتبہ تک پہنچتے کیسے ہیں. How they reach at this designation, which path they follow, which route they follow, کہ یہ اس ڈیزگنیشن پہ کیسے پہنچتے ہیں, یہ بتانا ہے. کیا یہ آسان کام ہے یا مشکل؟ آپ آج کل اس دور حاضر میں علماء بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, میرے پاس ویسے بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں, تو ان کے سامنے تو بالکل ہی جو کچھ ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے. آج کے اس دور میں تو یہ بڑا آسان کام ہو گیا ہے, اپنی طریقت کو چلانا, اپنی جو ہے وہ, میں اب کیا کہوں, اور میں لفظ زبان منہ چھوٹا بات بڑی ہو جائے گی, بڑا آسان کام. چلو میں بڑا کر دیتا ہوں اختصار. آج کے اس دور میں یہ اتنا آسان کام ہو گیا ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ حاجی امجد صاحب, اور یہ دو ان کے انسٹرومنٹ جو ہیں یہ ہوں تو یہ کافی ہیں کسی کے لیے بھی اپنی طریقت کو جو ہے وہ چار دانگے عالم میں جو ہے وہ شورائے آفاق جو ہے اس کو پہنچنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. لیکن نہیں, اصل چیز وہ کون سا رستہ تھا جو اختیار کر کے یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ اس مقام تک پہنچے. بات ہو رہی تھی حضرت فخر الدین رازی کی اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ بات کہ آپ جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ سرکار با یزید بستامی علیہ رحمہ, با یزید بستامی وہ ہستی کہ جن کے متعلق شیوخ نے یہ کہا کہ آپ کو اور اللہ کے مقبول بندوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل کو ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے. وہ مقام آپ سفر فرما رہے ہیں اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ, اور آپ نے ایک جگہ سے زمین سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کے آپ نے سونگی, اور سونگ کے آپ خوشی سے جھوم اٹھے. عقیدت مندوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کیا چکر ہے, یہ کیوں آپ نے یہ مٹی اٹھا کے آپ نے سونگی اور آپ جو ہے وہ اتنے خوش ہو گئے. با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے اس مٹی سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر کئی سالوں کا عرصہ گزرا, وہاں پہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ پیدا ہوئے. اب جو بات میں صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ مقام کیسے حاصل کرتے ہیں. آپ کا دور ہے تو ایک دور علاقے میں آپ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی چار دانگے عالم میں. ایک کچھ لوگ تھے, انہوں نے سنی اور یہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, یہ ارادہ کیا کہ جا کے ابو الحسن خرقانی کی جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں. یہ بھی بات ذکر کر رہے تھے نا کہ بیعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بیعت کرتے ہیں, وہ لمبا سفر کر کے, اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا,
وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے ابوالحسن خرقانی کے آپ کے گھر پہنچے اور پتہ کیا شہر میں، گھر کے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے، کس لیے آئے ہو؟ ایک خاتون عورت کی آواز آئی، تو وہ ان لوگوں نے آگے سے یہ کہا کہ جی ہم ابوالحسن خرقانی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ تو اب وہ جو خاتون اندر سے جنہوں نے پوچھا تھا نا وہ کون ہے، تو آپ نے کچھ بڑے نامناسب الفاظ میں تذکرہ کیا ابوالحسن خرقانی کا کہ وہ ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کر کے وہ گیا ہوا ہے وہ جنگل میں، ڈھونڈو جاؤ اس کو جہاں پہ ملتا ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ ہم ایک اللہ کے اتنے مقبول بندے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس کی شہرت وہاں تک پہنچی تھی ہم آئے ہیں، تو یہ گھر والے جو ہیں ان کو ان الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں۔ اب گھر والوں سے بہتر کون جانتا ہے کسی بندے کو؟ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے واپسی کا سفر کیا۔ ان میں سے ایک تھا، اس نے کہا اچھا یار چلو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، چلو مل تو لیں۔ اب وہ پھر پوچھا کہاں گئے، ان کے جی جنگل میں۔ اب آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لا کے فروخت کر کے آپ کی گزر بسر تھی۔ کون؟ ابوالحسن خرقانی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف چل پڑے، شہر سے باہر نکلے، جنگل میں جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور شیر کی پشت پہ لکڑیاں جو ہیں وہ لادی ہوئی ہیں۔ حیران ہوئے، پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے ابوالحسن کہتے ہیں۔ بڑے وہ جب آپ نے وہ لکڑیاں شیر کی پشت سے اٹھائیں اور حکم دیا واپس جاؤ، انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ اب آگے شہر آ گیا ہے، اس لیے اب ان کی ڈیوٹی یہیں تک ہے، میں واپس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے قدم پکڑے اور پوچھا کہ یہ کیا بات، ایک طرف آپ کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کی کہ یہ حیوان جو ہے یہ آپ کے حکم کے تابع ہے، اور ایک طرف آپ کے گھر والے جو ہیں وہ ان الفاظ سے آپ کو یاد کرتے ہیں، یہ ذرا معمہ ہمیں سمجھائیں، ماجرا کیا ہے؟ اب بات میں نے جو آپ کو سمجھانی ہے نا، بتانی ہے کہ یہ مقام ان لوگوں کو کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس ڈیزگنیشن تک پہنچتے ہیں۔ اب جو جواب ابوالحسن خرقانی نے دیا نا، آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ وہ جو جس کی آواز تھی نا اندر سے آ رہی، وہ میری بیوی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جی بیوی ہے تو آپ کے اختیار میں، آپ نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اب جو جواب دیا نا آپ نے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں میں بالکل چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سن رکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری تمام سنتیں ہیں، لیکن جو سنت مجھے پسند نہیں ہے وہ یہ کہ کسی عورت کو جو ہے وہ طلاق دینا۔ میں یہ سنت بھی جو ہے یہ اقتدا کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اس لیے میں نے اس عورت کو اپنے نگاہ، اب اس مقام تک وہ کہ ایک سنت بھی، وہ سنت جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمائی، وہ ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتا، میں اس کو بھی میں ادا کروں گا۔ اب آخری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دین کی چاشنی، دین کی لذت وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ تین کام نہیں کرتا۔ وہ تین کام کون سے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ اللہ اور مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس وقت تک دین کی چاشنی جو ہے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جیسے وہ عباس صاحب نے کہا نا کہ میں اس کی جو ہے وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں بھی تفصیل میں جاؤں کہ اب یہ دین تو ایمان تو مل گیا، اب ایمان کی لذت وہ چاشنی کیا ہے، یہ میں اس تفصیل میں جانے سے قاصر ہوں۔ حضرت صاحب علماء آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہ دین تو کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس دین کی لذت چاشنی کیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کرے گا وہ اللہ اور میرے لیے کرے گا اور اس کے رسول کی خاطر کرے گا۔ اب آخری بات جو میں بہت ضروری کرنا چاہتا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو وہ شخص جو بدعقیدگی سے اور شرک سے اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھے گا جس طرح آگ سے اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے،
پھر وہ دین کی لذت اور چاشنی جو ہے اس کو حاصل کر سکے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ چورہ شریف.